اس کیس کے نتیجے پہ یہ پھر سامنے آئے گا کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تک تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا ثوابدید ہے. تو اگر یہ کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بینچ کی تعیناتی کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی. یہ فرمائیں کہ آپ نے جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو اتنے دن تو گزرے ہیں, اس میں کچھ ایسے کچھ سی بی ایمز نظر آئے ہیں جن کی آپ ریکوائر کر رہے تھے, یا کیا ہو سکتے ہیں ان سی بی ایمز؟ میں پریفر کرتا ہوں کہ میں جو ہم نے اس دن سی سی میں جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے اعتراضات ہیں, اس پہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے ہیں کہ ہمارے اعتراضات کو دور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے ہر دن وہ شکایتیں بار بار رکھ لوں. تو ہم والد صاحب کو اتنا سپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرے خیال پہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کس سے ہے؟ الیکشن کمیشن سے ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ہے, یا سپریم کورٹ سے ہے؟ یہ تو کلیئر کریں. مسلم لیگ نواز سے ہیں. آپ عوام کی پلس پہ ہوتا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس اس وقت کیا کہہ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے کب ہوں گے؟ میں اسٹیبلشمنٹ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے اور قانون کے طریقے سے وہ الیکشنز میں اپنا انشاءاللہ تعالیٰ حصہ دیں گے. جہاں تک الیکشنز کب ہوں گے ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ کسی اور کے پاس ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو ڈیٹ کے حوالے سے اور اسکیڈول کے حوالے سے وہاں تو پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہے. وہاں ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے. تو اس مطالبہ کو تو میں ضرور ریت رہے پنجاب کے آپ کوئی میرا یہ آپ کر لیں کوئی میرا پارٹی کے باتوں میں کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات نہیں ہے. جہاں تک ترقیاتی فنڈز کے منصوبے ہیں آپ کا قانون واضح ہے, جو اپروف سکیمز ہیں جہاں وہ آپ کو نظر آ رہے ہو یا آپ کا صوبائی بجٹ, وفاقی بجٹ, یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل باڈیز کی بجٹ, اگر ان سکیمز کو اپروف کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے. اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے, تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے. ایسے نہیں ہو ایکسکیوز می ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ سکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں, آپ وفاق میں آن گوئنگ سکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو, اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ سکیمز کیا, پاسٹ سکیمز کیا, انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا سکیمز لانچ کرے. اور وہ اتنے مزیدار سکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ ججز کے لیے بلا سود قرضہ تاکہ وہ پلاٹ لے سکے. اب میں سمجھتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن پہ ایک مورل, لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے سارے صوبوں میں اور وفاق میں اسی طریقے سے چلے. اگر نو نیو اسکیمز تو پھر نو نیو اسکیمز ان پنجاب, نو نیو اسکیمز ان وفاق اینڈ نو نیو اسکیمز ان سندھ. اگر نو آن گوئنگ اسکیمز تو پھر نو آن گوئنگ اسکیمز ان سندھ اینڈ دین نو آن گوئنگ اسکیمز ان پنجاب. قانون تو کہتا ہے کہ آن گوئنگ اسکیمز کا اجازت ہے. میں عوام کے جو یہ مسائل حل نکالنے والی اسکیمز ہیں ان میں کوئی خود رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گیا ہے کہ آپ وفاق کے جو اکنامی کے, جو انویسٹمنٹ کے جو سارے منصوبے ہیں اس پہ پابندی لگا دے, اس لیے آپ نے سندھ پہ ڈال دیا ہے.
میں نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں گیا کہ آپ پنجاب کا انٹرم گورنمنٹ کو روکے. میں صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ روایت سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. Can't hear everybody. I can't answer 4 people at the same time, sorry. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اب کے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے پلاننگ آ رہی تھی. بلوچستان میں جلوس بن رہے تھے, لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے تھے, جنوبی پنجاب میں لوگ آپ کی طرف آ رہے تھے. ایک دم ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر بھی لوگ آپ کی طرف آنا رک گئے, جنوبی پنجاب میں بھی آنا رک گئے, اور اب الیکشن قریب آئے ہیں تو اب کرپشن چارجز اور مختلف قسم کی چیزیں. میں آپ کے سوال کا بہت شکر گزار ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جو کردار کشی اور پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے میڈیا پہ, جو کسی ایک جماعت اس میں تو بہت ماہر ہے, اس پہ آپ دھیان نہ دیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات ہے, چاہے وہ بلوچستان, ساؤتھ پنجاب یا یہاں پنجاب کی بات ہو, ہر دن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے. نہ کوئی کمی, نہ کوئی رکاوٹیں, نہ کوئی اس میں کوئی مجھے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے. ہاں, کوئی بندہ جو بلوچستان میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا, پھر اس نے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا. نہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آئے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ہم روک تو نہیں سکتے, اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہے. اس میں ایسے کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. جہاں تک نیب کے کیسز کی بات ہے, یہ سارے کے سارے 100% تمام پرانے کیسز ہیں, پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں, جو اس الیکشن پہ کوئی اثر نہیں کرتے. آپ کو وزیر خارجہ رہے ہیں ماشاءاللہ, افضال بھائی وزیر خارجہ کے دوران آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن ممالک سے ہماری دوستی بہتر ہوگی؟ بالکل, مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا, اور میں اپنا جو 16 مہینے میں جتنا مجھ سے ہو سکا, جو میں کر سکتا, میرا تھوڑا جتنا بس کی بات تھا, میں نے محنت کیا. اور پاکستان کے تمام جو الائز ہیں, جو ہسٹورک الائز ہیں, ان سے بھی رابطے بحال کیے. کچھ نئے ممالک سے پہلی دفعہ وزیر خارجہ کا ٹرپ ہوا, اور میں اس محنت پہ فخر کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک خبر آیا تھا جو میرا خیال میں بہت اہم ہے, اور اس کو زیادہ جگہ ہمارا میڈیا میں ملنا چاہیے. ہمارا جو انٹرم فارن آفس ہے اس کو نہ صرف نوٹ کرنا چاہیے, اس پر آپ واضح بیان آنا چاہیے کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت میں ایک کینیڈین شہری کو, سکھ کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے, یہ بہت بہت بڑا الزام ہے. اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہے وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is not only a violation of Canadian sovereignty. This is a violation of international law and international norms, and the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. Myra, اگر آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں تو کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا, کیا آپ IMF کو فائل کر پائیں گے مہنگائی کم کرنے میں؟ آپ کے بہت صحیح سوال ہے. اس لیے جو مہنگائی ہے وہ
पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़ा इशू है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा कौन सा मार्च चल रहा है, कैदी नंबर फला फला का आजकल का क्या ड्रामा है, या कौन कहाँ से आ रहा है। उनका मसला ये है कि महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान का अवाम को नहीं मालूम कि अगर उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो कहां से वो स्कूल फीस का बंदोबस्त किया जाए, अगर उनके बड़ों का इलाज करवाना है तो वो कैसे वो हॉस्पिटल की फीस अदा करेंगे। उनको मालूम नहीं है कि अगला जो बिजली का बिल आएगा वो पूरा कैसे होगा। और इस परेशानी में, इस दुख में, इस मुश्किल में उनको एक उम्मीद की जरूरत है, उनको एक रोड मैप की जरूरत है। उनको इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि उनको एक मौका मिलेगा आने वाले इलेक्शंस में कि वो आजादाना तरीके से अपना नुमाइंदे चुने, अवामी नुमाइंदे हो जो मुंतखब हो के इस्लामाबाद में बैठ के उनके बारे में सोचेंगे, चाहे वो IMF से मुआहदा कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान का बजट बन रहा हो। जो हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि इस महंगाई की सूरत हाल में हम आम आदमी को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। आपका सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रखें कि IMF के शराइत के बावजूद हम अवाम को इस महंगाई से रिलीफ दिलवा सकते। मेरा कहना यह है कि ये हमारा तारीख साबित हो चुका। जब 2007-8 का हुकूमत आया था 2013 तक, दुनिया में ग्लोबल रिसेशन था। वॉशिंगटन से लेके यूके, यूरोप, पूरा दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो रहे थे। तारीखी महंगाई भी था पाकिस्तान में। ज़राई किल्लत इस हद तक मतलब आप अपना फूड इनसिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर सकते थे। आपको चीनी, चावल, गंदम को भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा था। तो उस माहौल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा महंगाई था, तो हमने कहा पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्यों दिया? इसलिए कि जब महंगाई है, अब इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को लावारिस ना छोड़े, उन तक माली मदद हमने पहुंचाए। जब हमने तनख्वाह में इजाफे किए, जब हमने पेंशन्स में इजाफे किए, तो क्यों किए? किसी खुशी में नहीं, सिर्फ इसलिए कि अवाम का हक था, कि उन बुजुर्गों का हक था कि जब महंगाई है तो उनका पेंशन्स में उनको इतना कुशन मिले कि वो महंगाई का मुकाबला कर सके। वैसे तनख्वाहदार तबका के लिए हमने ख्याल रखा, वैसे हमने ज़राए मईशत का ख्याल रखा। उसी मुल्क को, उसी हुकूमत में हमने 1 साल के अंदर गंदम, चीनी और चावल जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, 1 साल के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब किसान खुशहाल था, उनके पास वो अपने फसल को, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते थे, तो वो महंगाई का मुकाबला कर सकते थे। आज भी आपको इसी किस्म की अवाम दोस्त की हुकूमत की जरूरत है, जो पहचानती है कि महंगाई तो है, मगर इस महंगाई को अपने अवाम से हम कैसे वो तहफ़्फ़ुज़ दिला सकते हैं, कैसे वो ताकत दिलवा सकते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो हम सब मिल के इस मुआशरी बहरान का मुकाबला। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मुतालबा था कि मियाँ साहब वापस आए। तो अब अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिल्कुल मियाँ साहब वापस आए। जहाँ तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को फेस करेंगे। आखिरी सवाल को रिकॉग्नाइज किया है। क्या नुसरत भट्टो की कुर्बानियां कम है? बेनजीर भट्टो
ریکگنائز کیا جاتا ہے. کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے بھائی. سب مادر جمہوریت محترم بیگم نصرت بھٹو کو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پہچانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدوجہد کی وجہ سے, ان کی سٹرگل کی وجہ سے ہم وہ کل سینز دیکھ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جب وہ اپنا اوتھ لے رہا ہے تو ویمنز امپاورمنٹ اور ویمنز کی حیثیت ہمارا سوسائٹی میں اب اتنا پروگریس کیا گیا ہے کہ وہ ساتھ اوتھ لے لیتے ہیں. تو آئی تھنک اچھی کی بات ہے. لاسٹ کوشچن. کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ انہیں گرین سگنل مل جائے اقتدار لانے کے لیے, یا یہ وضاحت کرے گا جو اقتدار میں نہیں ہے جس کا مطلب کہ اس کے لیول پلینگ فیلڈ کا اندر تک کیوں کس طرح کا. اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ایڈ کرنا پلیز کہ تمام سیاسی پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں آپس میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو لڑ رہی ہیں, کیا روڈ میپ اکٹھا نہیں کر سکتے کہ الیکشن کروائے جائیں؟ بہتر تو یہی ہوتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مگر تمام جو پی ڈی ایم کے اتحادی تھے ان کے ساتھ انگیج کیا جاتا, ان ایشوز کو ایڈریس کیے جاتے, تاکہ اس صورتحال میں ہم نہ پہنچتے کہ 16 مہینہ کا ساتھ گزارنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس قسم کی شکایتیں آپ کے سامنے رکھتے. جہاں تک نون لیگ سے اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں, اگر نون لیگ نے مینیج کیا, بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو پھر میں شکایت انہیں کے خلاف کروں گا. اگر کسی اور نے کیا ہوگا تو پھر میں وہ کسی اور کا نام لے رہا ہوتا, مگر میں اسپیسیفکلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کے اعتراضات ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے ہے. تھینک یو. چیئرمین پیپلز پارٹی